آپ سننا شروع کر چکے ہیں امریکی مصنف اسٹیفن فلپ کون کی پاکستان کے حوالے سے لکھی گئی ایک زبردست کتاب دی آئیڈیا آف پاکستان، جو مطالعہ یا مغالطہ پاکستان سے ہٹ کر پاکستان کی کافی حد تک اصل تاریخ بیان کرتی ہے۔ اب اس کتاب کا اگلا پارٹ حاضر ہے۔ ضیاء اور اسلام پسندی۔ یہ جنرل ضیاء اللہ کی قیادت میں پاکستان کی اخلاقی بحالی کی کوشش تھی، جس کے نتیجے میں اسلامائزیشن کو ریاست کی حمایت اور قانونی حیثیت ملی۔ ضیاء نے مذہبی جوش اور ایک شاطر سیاسی ذہن کو ملا کر کام کیا۔ اگر ان کی شخصیت زیادہ دلکش ہوتی تو وہ شاید پاکستان کے سول درمیانی طبقے میں زیادہ مقبول ہوتے، لیکن ان کے 10 سالہ دور صدارت سے ایک ایسا سانچہ سامنے آیا جو کسی مستقبل کے رہنما کے لیے ایک مثال بن سکتا ہے۔ جیسا کہ تیسرے چیپٹر میں ذکر کیا گیا ہے، ضیاء کے دور میں اسلامائزیشن ان کے پیشرو جنرل ٹکا خان کی طرف سے لگائی گئی شراب پر پابندی سے آگے بڑھ گئی۔ زیادہ افسران نے داڑیاں رکھنا شروع کیں اور چھاؤنیوں کے ارد گرد قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نصیحت کرنے والے سائن بورڈ لگائے گئے۔ زیادہ اہم بات یہ تھی کہ افسران کے جائزے کے فارم میں ایک خانہ ان کے مذہبی اخلاص کے بارے میں تبصرے کے لیے شامل کیا گیا۔ ضیاء کے لیے ایک زیادہ حقیقی اسلامی پاکستان میں اخلاقی خصوصیات ہونی چاہیے تاکہ وہ بھارت کا سامنا کر سکے، کیونکہ ان کے سائنسدان، جرنیل اور سیاستدان اپنے ایمان سے زیادہ مضبوط ہوں گے، کمزور نہیں۔ ضیاء نے داخلی طور پر اسلامی گروہوں کا استعمال بائیں بازو کے مخالفین، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے خلاف کیا۔ حالانکہ انہیں لگا کہ اتحاد نے اپنی افادیت کھو دی ہے تو وہ انہیں دھوکہ دینے سے بھی باز نہیں آئے۔ ضیاء نے پاکستان کے سول اسکولوں اور اداروں پر ایک دیر پا اثر چھوڑا۔ انہوں نے ایک بنیادی نصاب متعارف کرایا جس میں پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا کا ایک خاص نقطہ نظر شامل تھا۔ بھٹو نے پاکستان کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کو نجی اسکولوں کو نیشنلائز کرنے کے ذریعے تباہ کرنے کا عمل شروع کیا تھا۔ ضیاء نے اس عمل کو جاری رکھا اور انہیں مدارس بننے کی ترغیب دی۔ وہ عالمی نظریہ جسے انہوں نے سکھانے کی ہدایت کی تھی، ضیاء کے نئے اتحادی جماعت اسلامی کے نظریے سے بہت قریب تھا۔ ایک نیا مضمون پاکستان سٹڈیز یعنی کہ مطالعہ پاکستان تمام ڈگری طلباء کے لیے لازمی قرار دیا گیا، جس میں انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز کے طلباء بھی شامل تھے۔ 1981 میں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (UGC) نے نصابی کتابوں کے ممکنہ مصنفین کو ایک ہدایت نامہ جاری کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ پاکستان کی بنیاد نسلی، لسانی یا جغرافیائی عوامل پر نہیں بلکہ ایک مشترکہ مذہب کے تجربے پر رکھی گئی ہیں۔ طلباء کو پاکستان کے نظریے سے آگاہ اور اس کی قدر کرنے کی ترغیب دینا اور اس کو نعرے کے ساتھ مقبول بنانا، طلباء کی رہنمائی اس طرف کرنا کہ پاکستان کا حتمی مقصد ایک مکمل اسلامی ریاست کا قیام ہے۔ یا میں ایک لمحے کے لیے کتاب سے بریک لیتا ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کس طرح سے پاکستان کے نصابی کتب میں کس طرح سے اپنی مرضی کے مضامین شامل کیے گئے اور پورے نصابی سسٹم کو تباہ و برباد کیا گیا۔ اس حوالے سے میرے چینل پر ایک مکمل کتاب جو کہ کے عزیز نے لکھی تھی، دی مرڈر آف ہسٹری آف پاکستان، تو وہ آپ کتاب اردو آڈیو بک کی شکل میں اس چینل پر سن سکتے ہیں۔ اب اس کتاب کی طرف واپس آتے ہیں۔ پاکستانی نصابی کتابوں کے ایک تجزیے میں یہ نوٹ کیا گیا کہ 3 اسلامی واقعات پر تفصیل سے بات کی گئی۔ قرارداد مقاصد 1951 میں حکومت کو 31 علماء کی طرف سے اسلامائزیشن کا ایک پروگرام پیش کرنا، جو جماعت اسلامی کا منشور بن گیا، اور جنرل ضیاء کے ذریعے اسلامی اصولوں کا نفاذ۔ تاہم یہ کچھ اسلام پسندوں، جن میں فوج کے چند افراد بھی شامل تھے، ان کے لیے کافی نہیں تھا۔ ایک بریگیڈیئر نے جہاد کی روح کی بحالی کا مطالبہ کیا، جس میں تمام پاکستانی مردوں اور عورتوں کے لیے لازمی فوجی تربیت اور پاکستان کی مکمل تبدیلی شامل تھی۔ حتیٰ کہ ضیاء کے دور میں یہ ایک حاشیائی موقف تھا، لیکن ایسی تحریروں نے یہ ظاہر کیا کہ 1971 کے سانے نے اس خیال کے لیے زرخیز زمین تیار کی کہ نیا پاکستان، جو اپنے غریب اور جزوی طور پر ہندو مشرقی حصے سے محروم ہو چکا تھا، اسلام کو خود پاکستان میں کامل کرنے کے مشن کی قیادت کر سکتا ہے۔ پاکستان محض ایک پناہ گاہ نہیں تھا، بلکہ یہ جنوبی ایشیا میں اسلام کا ایک محافظ بننے والا تھا، جس کا ایک طویل المدتی تاریخی مشن تھا۔ اسلامی خارجہ پالیسی۔ اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ اسلام پسند اراکین اس بات سے تسلی لے سکتے تھے کہ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہونے کے ناطے ایک خاص اسٹریٹجک اور خارجہ پالیسی رکھتا ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی معجزہ ہے، نہ کہ ایک جغرافیائی نشان، لہذا اس کی اسٹریٹجک پالیسی بنیادی طور پر نظریاتی ہے اور ثانوی طور پر جغرافیائی۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست کے طور پر وجود میں آیا تھا،
اور اس کے عوام کے سیاسی مفادات صرف بر صغیر پاک و ہند تک محدود نہیں تھے، بلکہ یہ مفادات پوری مسلم دنیا تک پھیلے ہوئے تھے۔ چنانچہ پاکستان کو ایک داخلی ریاست نہیں ہونا چاہیے جو صرف جنوبی ایشیا تک محدود ہو، بلکہ ایک بیرونی نظر رکھنے والے اسلامی ریاست ہونا چاہیے جو ایشیا اور افریقہ کی مسلم ریاستوں کی آزادی کی علامت بنے۔ یہ خیالات جو جماعت اسلامی کے نظریات سے مماثلت رکھتے تھے، ضیاء کے بعد کے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ نے فروغ دیے۔ بیگ اور اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ اسلام پسند اراکین جیسے کہ بیگ کے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل کے لیے اسلام ایک نظریہ تھا اور جہاد اس کا آلہ۔ گل جو جماعت اسلامی کے رکن تھے اور بیگ جو کہ سیاسی منظرنامے کے اسلام پسند حصے میں وسیع پیمانے پر رائج خیالات کی عکاسی کرتے تھے، ان کا ماننا تھا کہ پاکستان کو تیزی سے صنعتی ترقی کی ضرورت ہے تاکہ وہ سپر پاورز کا مقابلہ کر سکے اور بھارت کے ساتھ توازن پیدا کر سکے۔ پاکستان کو افغانستان میں ایک بنیاد پرست حکومت کی حمایت کرنی تھی اور غیر مسلموں کو زیر تسلط مسلم علاقوں کو آزاد کرانا تھا، جیسا کہ اریٹریا، اراکان یعنی برما، جنوبی فلپائن، سوویت یونین کی مسلم جمہوریتیں، چین کا سنکیانگ اور ہندو تسلط میں موجود مسلم علاقے جیسے جموں و کشمیر۔ کچھ اسٹریٹجک اسلام پسندوں نے دلیل دی کہ انہیں ایک بین الاقوامی جہادی بریگیڈ منظم کرنا ہوگا تاکہ بھارت اور سوویت یونین کے خلاف حملہ آور ہو سکیں اور ان ممالک میں موجود مسلم آبادی کو بطور اثاثہ استعمال کر سکیں، ایک ایسا طریقہ جو پاکستان کی حکومت کو تمام ذمہ داریوں سے بری کر دے گا۔ پاکستان کو جدید ترین فوجی ٹیکنالوجی بھی تیار کرنی ہوگی جو کہ خفیہ طور پر ایٹمی ہتھیاروں اور میزائلوں کی تیاری کا اشارہ تھا، اور جہاں ممکن ہو اس ٹیکنالوجی کو کم ترقی یافتہ لیکن اکثر تیل سے مالا مال اسلامی ریاستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ فوج کے اسلام پسندوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ پاکستان کی فوج کو اس کی برطانوی ساکھ سے تبدیل کر کے ایک اسلامی فوج بنایا جائے جس کی تشکیل اسلامی فوجیوں کی طرز پر ہو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلافت کے دور میں تھی۔ فوج کے زیادہ تر حصے کے لیے یہ تجویز بہت زیادہ تھی، جیسا کہ جہادیوں کے ایک مخصوص کور کی تشکیل کا مطالبہ تھا۔ بیگ کی ریٹائرمنٹ کے بعد فوج نے کھلم کھلا اسلامی افسران کے اثر و رسوخ کو سختی سے محدود کر دیا۔ بیگ آخری آرمی چیف تھے جنہوں نے پاکستان کی علاقائی سلامتی کو اسلامی تناظر میں دیکھا۔ ان کے تمام جانشین جو بیگ سے کم مذہبی نہیں تھے، انہوں نے پیشہ ورانہ معیاروں کے بگاڑ کے خطرات کو سمجھا، اگرچہ وہ اسلام پسند گروہوں کو طاقت کے اسٹریٹجک آلات کے طور پر پرجوش طریقے سے استعمال کرتے رہے۔ جمہوری وقفہ۔ ضیاء الحق کی موت کے بعد آنے والے 10 سالہ کمزور جمہوری دور میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اسلامی سوال کے حوالے سے بڑی احتیاط سے کام لیا۔ ایک سطح پر اس نے عوامی سطح پر اسلامی مقاصد کی بھرپور حمایت کی، خاص طور پر کشمیر میں بغاوت اور طالبان کی سرگرمیوں کی حمایت کی۔ طالبان کو دی جانے والی مدد بے نظیر بھٹو کے دور میں فراہم کی گئی جو اسلام پسندوں کے حملوں کا نشانہ بن سکتی تھیں، کیونکہ بہت سے اسلام پسند یہ نہیں مانتے تھے کہ خواتین حکومت کرنے کے قابل ہیں۔ نواز شریف نے اندرونی محاذ پر زیادہ پیش قدمی کی اور 1999 میں انہوں نے شریعت کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ بل قومی اسمبلی سے منظور ہو گیا جہاں مسلم لیگ کو اکثریت حاصل تھی اور توقع کی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ 2000 میں یعنی کہ سن 2000 میں سینٹ پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے بعد اس عمل کو مکمل کر لے گی۔ نواز شریف نے یہ اسلام پسند ایجنڈا کیوں اپنایا جبکہ پارلیمنٹ میں ان کو پہلے ہی اکثریت حاصل تھی؟ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اسلام پسند والد کی خواہشات کا جواب دے رہے تھے، لیکن زیادہ امکان یہی تھا کہ وہ اپنے نظریات دائیں بازو کی جماعتوں کو پیچھے چھوڑنے میں دلچسپی رکھتے تھے، یعنی کہ اسلامی کارڈ کھیلنے سے انہیں یہ تعین کرنے کا موقع مل جاتا کہ کیا اسلامی ہے۔ اس طرح اپنے پہلے سے ہی مضبوط انتظامی اختیارات کو مذہب کی منظوری کے ساتھ مکمل کر لیتے۔ فوج اس معاملے میں الگ تھلگ رہی اور اس وقت تک غیر جانبدار رہی جب تک کہ شریعت کو ان پر نافذ نہیں کیا گیا۔ بے نظیر اور نواز شریف کی طرف سے اسلام پسندوں کو دی جانے والی سب سے بڑی مدد اس بات میں تھی جو انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے پاکستان کے تعلیمی نظام کو دوبارہ بنانے کی کوئی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے ضیاء کے 12 سالوں کی غفلت کے بعد یہ مزید بگڑتا چلا گیا۔ جب وہ اپنے بچوں کو پاکستان کے ختم ہوتے ہوئے سرکاری اسکولوں میں بھیجنے کے قابل نہ رہے تو بہت سے خاندانوں خاص طور پر غریبوں نے مدارس کا رخ کیا، جن میں بہت سے مدارس مفت رہائش اور اسلامی تعلیم فراہم کرتے تھے۔ جمہوریت کی اس دہائی کے آخر میں شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور نواز شریف کے چھوٹے بھائی نے مدارس کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک تحقیق کا آغاز کیا، لیکن تب تک اسلام پسند گہرے قدم جما چکے تھے۔ حال ہی میں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے اراکین نے ایک پرانے موضوع کی طرف رجوع کیا کہ پاکستانیوں کے ساتھ اس لیے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔
چاہے یہ بازار اسلام آباد کے جوہری پروگرام کا نتیجہ ہو یا 11 ستمبر کے بعد مغربی رد عمل، یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ مغرب بھارت کے ساتھ ملی بھگت میں پاکستان پر اسلام اور اسلامی اصولوں سے تازہ وابستگی کے لیے غیر منصفانہ حملہ کر رہا ہے۔ پاکستان کے اسلامی بم کے بانی ڈاکٹر اے کیو خان کے سوانح نگار کے مطابق پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا دوسری جنگ عظیم کے دوران ہٹلر کے خلاف چلائے جانے والے پروپیگنڈے سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور مغرب اب بھی اسلامی دنیا سے نمٹنے میں صلیبی ذہنیت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ 11 ستمبر سے پہلے بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ اسلام پسند عناصر کا خیال تھا کہ باقی دنیا، خاص طور پر عیسائی، یہودی اور ہندو اسلام کی ترقی اور اصلاحی خوبیوں سے خوفزدہ ہیں اور اسلامی ممالک کو پسماندہ رکھنے کے درپے ہیں۔ اس طرح پاکستان کی مادی اور فوجی پسماندگی کی آسانی سے وضاحت کی جا سکتی ہے۔ یہ پاکستان کی مذہبی اور سماجی عظمت اور جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے ایک عالمی سازش کی وجہ سے ہے۔ اس لیے جیسے جیسے پاکستان زیادہ خالص اور اسلامی ہوتا جاتا ہے، خطرہ بڑھتا جاتا ہے۔ اسلامی برتری مسلمانوں کی پسماندگی کی وضاحت کرتی ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ریاست کی مزید اسلامائزیشن کے حوالے سے مخمسے کا شکار رہی۔ ضیاء الحق ایک پرجوش حامی تھے اور انہوں نے اور اسلم بیگ نے پاکستان کی سلامتی اور خارجہ پالیسی کو مختلف داخلی اور خارجی بنیاد پرست اسلام پسندوں سے جوڑ دیا۔ دونوں بھٹو ذاتی طور پر بہت سیکولر تھے، لیکن انہوں نے مختصر مدت کے سیاسی فائدے کے لیے اسلامی مقاصد کو استعمال کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر اب تک پاکستان کی تمام حکومتوں نے عوامی تعلیم کو نظر انداز کیا، جس سے بلا واسطہ طور پر اسلام پسند متبادل کلچر کو تقویت ملی۔ ریسرجنٹ اسلام میں رضاکارانہ خدمات اور کمیونٹی کی ذمہ داری پر زور کی عکاسی کرتے ہوئے کئی اسلامی گروہ اور جماعتیں غیر سیاسی فلاحی تنظیموں کی حمایت کرتی ہیں، خاص طور پر ہسپتال، میڈیکل کلینک اور کھانے کے مراکز، نیز آفات سے بچاؤ اور دیگر پروگراموں کے ساتھ۔ پاکستان میں سب سے اہم اور نمایاں فلاحی تنظیمیں آغا خان فاؤنڈیشن کی ہیں۔ یہ کراچی میں ایک اہم ہسپتال اور میڈیکل سکول چلاتی ہیں اور پاکستان کے دور دراز پہاڑی علاقوں میں ترقیاتی کاموں میں مصروف ہے، جہاں اسماعیلی فرقے کے کئی افراد رہتے ہیں۔ چھوٹے پیمانے پر لیکن اب بھی بہت قابل احترام اور انتہائی مؤثر ایدی فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں ہیں، جو کراچی سے نیک صفت عبدالستار ایدی کے ذریعے چلائی جاتی ہیں۔ ان فلاحی تنظیموں اور ایک طرف غیر سیاسی مذہبی سرگرمیوں اور دوسری طرف سیاسی اسلامی جماعتوں اور بنیاد پرستوں کے درمیان فرق کرنا ضروری ہے۔ سابقہ دو غیر متنازع ہیں، یعنی کہ آغا خان فاؤنڈیشن اور ایدی فاؤنڈیشن۔ اگرچہ کبھی کبھی فلاحی ادارے عسکریت پسندوں کے لیے اپنی سرگرمیوں کی مالی اعانت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بعض عسکریت پسند تنظیموں کی فلاحی شاخیں بھی ہوتی ہیں۔ جہاں تک مبلغین کا تعلق ہے، تبلیغی جماعت پاکستان میں اور دیگر کئی ممالک میں اہمیت رکھتی ہے۔ نظریاتی طور پر یہ جماعت زیادہ بنیاد پرست گروہوں کے لیے بھرتی کی بنیاد بن سکتی ہے، یا اس سے زیادہ عسکریت پسند دھڑے جنم لے سکتے ہیں جو تبلیغی جماعت کی وسیع پیمانے پر عزت کا فائدہ اٹھا کر کام کریں، یا یہ جماعت خود زیادہ عسکریت پسند ہو سکتی ہے۔ تاہم اب تک اس قسم کی کوئی شہادت سامنے نہیں آئی۔ اسلامی جماعتیں اور تحریکیں جن کا کوئی سیاسی یا انقلابی ایجنڈا ہے وہ بہت متنوع ہیں، زیادہ تر سنی گروہ، لیکن کچھ شیعہ ہیں اور چند جیسے جماعت اسلامی فرقہ وارانہ نہیں ہیں۔ کچھ معاملات میں سنی شیعہ اختلافات لسانی اختلافات سے جڑے ہوتے ہیں، جیسا کہ 6 چیپٹر میں بحث کی گئی ہے، نہ کہ مذہبی نظریات سے۔ یہ جماعتیں مرکز اور دائیں بازو کی جماعتوں سے لے کر چند شدت پسند گروہوں تک پھیلی ہوئی ہیں جو ایک عالمی اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ زیادہ تر اسلام پسند سیاسی اور انقلابی گروہ امریکہ مخالف ہیں، نہ صرف اس لیے کہ واشنگٹن اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے پاکستان کی معتدل حکومتوں کی سالوں سے حمایت کی، جن میں فوجی حکومتیں بھی شامل تھیں۔ کچھ شدت پسند گروہ بھارت میں 150 ملین مسلمانوں کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنے کو تیار ہیں، اور کچھ طالبان اور القاعدہ کی باقیات سے قریبی تعلق رکھتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد کم ہے۔ کچھ بنیاد پرست اسلامی گروہ پاکستان میں لبرل سیکولر افراد، شیعہ اور اب امریکیوں کے خلاف مہلک طاقت کا استعمال کر چکے ہیں۔ اگرچہ یہ گروہ عوامی نظم و نسق کے لیے خطرہ ہیں اور قتل و غارت گری کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن انہیں وسیع سیاسی حمایت حاصل نہیں ہے۔ ان کا پاکستان کے لیے تصور اتنا بنیاد پرست ہے کہ انہیں اسٹیبلشمنٹ کی سیاسی اور فوجی شاخوں کی طرف سے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی اور سینٹرسٹ اسلامزم۔ تنظیمی سالمیت، قومی سطح پر انتخابی اور عوامی طاقت کے لحاظ سے جماعت اسلامی پاکستان کا سب سے اہم اسلامی گروہ ہے۔ حالانکہ جماعت اسلامی نے پاکستان کی دو مرکزی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے مقابلے میں انتخابات میں زیادہ کامیابی حاصل نہیں کی، لیکن اس کا پاکستان کے شہری درمیانے طبقے میں وسیع اثر و رسوخ ہے، جس میں فوج، بیوروکریسی اور پیشہ ورانہ طبقہ شامل ہے۔
جماعت اسلامی کا پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس خاص طور پر اسلام پسند افسران کے ساتھ طویل تعلق رہا ہے۔ حال ہی میں کئی ریٹائرڈ جنرلز جماعت اسلامی میں شامل ہوئے، جن میں 2 سابق ISI ڈائریکٹرز لیفٹیننٹ جنرل حمید گل اور لیفٹیننٹ جنرل جاوید ناصر، اور پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے پروگرام کی مرکزی شخصیت AQ خان ڈاکٹر عبدالقدیر خان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے افغان جہادیوں کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں، جو مودودی کی تحریروں سے متاثر تھے جب وہ طلبہ تھے۔ بعد میں جماعت اسلامی نے انہیں ISI سے عسکری امداد فراہم کی، بدلے میں انہوں نے جماعت اسلامی کے نوجوان طلبہ کو افغانستان میں لڑنے کی تربیت دی۔ جماعت اسلامی تعلیم کے میدان میں بھی سرگرم ہے، جس میں اس کا قومی سطح پر اسکولوں کا ایک سلسلہ چلانا اور سعودی فنڈ سے چلنے والی اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں نمایاں کردار ادا کرنا شامل ہے، جو کہ اسلام آباد کی عظیم الشان فیصل مسجد کے ساتھ منسلک ہے۔ جماعت اسلامی کی ایک بڑی طاقت اس کی قیادت میں تسلسل ہے۔ اس کے قیام 1941 سے اب تک صرف 3 امیر رہے ہیں۔ 1972 میں مودودی کی جگہ میاں طفیل حسین نے لی اور 1987 میں قاضی حسین احمد ان کے جانشین بنے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کی بدعنوانی سے پاک ہونے کی شہرت، اندرونی جمہوریت اور کارکنوں کی نظم و ضبط اور لگن اسے دوسری جماعتوں سے ممتاز کرتی ہے۔ فرقہ وارانہ گروہوں کے برعکس جماعت اسلامی دانشوروں کو متوجہ کرتی ہے، اور مودودی کی تحریریں اب بھی جماعت کے کارکنوں میں بڑے پیمانے پر پڑھی اور حوالہ دی جاتی ہیں۔ اس کی خاص طور پر مضبوط تنظیم طلبہ تنظیم ہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے جماعت اسلامی کے زیر اثر شعبہ میں سیاست، معاشرت اور اسلام کے موضوع پر ہونے والے کئی مباحثوں میں جماعت اسلامی کے نوجوان طلبہ، جن میں خواتین بھی شامل تھیں، سماجی مسائل کے ایک وسیع دائرہ پر پارٹی کے عقائد کو روبوٹک انداز میں دہراتے رہے، جبکہ ایک دوسرے زیادہ لبرل شعبے میں طلبہ کا ایک گروہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کی شدید عدم برداشت اور ہراساں کرنے پر غصے سے احتجاج کر رہا تھا، جس کا وہ کیمپ سامنا کر رہے تھے۔ بعد میں یونیورسٹی کی اسلامی فیکلٹی نے تجویز دی کہ انگریزی کو آرٹس اور سائنس کے انڈر گریجویٹ پروگراموں سے لازمی مضمونوں کے طور پر نکال دیا جائے، جس سے انگریزی کے شعبے کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسا کہ پاکستانی امریکی اسکالر مہناز اسپانی نوٹ کرتی ہیں، تعلیم اور عورتوں پر کنٹرول پاکستان کی اسلامائزیشن کی بنیادی شرط ہے، اور پاکستان کے موجودہ تعلیمی نظام کے تنوع، جس میں انگریزی اور اردو مدارس اور عوامی اور نجی اسکول شامل ہیں، ایک انتہائی الگ تھلگ شہریوں کی جماعت پیدا کر رہے ہیں جن کے درمیان بہت کم مشترکہ اقدار یا صلاحیتیں ہیں۔ جماعت اسلامی کے بنیادی موقف کو درج ذیل طریقے سے خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ اسلام پاکستان کو متحد رکھے گا اور اسے ایک طاقتور جدید ریاست میں تبدیل کرے گا جو بھارت کا مقابلہ کر سکے۔ لینن کے طرز پر جماعت اسلامی اسلام اور بجلی یعنی جدید ٹیکنالوجی کے ملاپ کا تصور کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جوہری ہتھیار جدیدیت کے آخری اظہار ہیں، اور پاکستان کے لیے ایک ترقی یافتہ مسلم ریاست ہونے کے ناطے ان کا حصول درست تھا۔ جماعت اسلامی نے جناح کی تشریح ایک اسلام پسند کے طور پر کی، اور اس کا کہنا ہے کہ ان کی 11 اگست 1947 کی تقریر کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پڑھایا گیا ہے تاکہ انہیں سیکولر بنایا جا سکے۔ لسانی علیحدگی پسندی ناجائز ہے اور اسے کسی بھی طریقے سے روکا جانا چاہیے۔ جماعت اسلامی فوج کی 1971 میں بنگالی علیحدگی پسندی پر قابو پانے کی حکمت عملی کا حصہ تھی۔ اس نے سندھی، بلوچ اور پختون علیحدگی پسندی کے خلاف بھی لڑا۔ لسانی سیاست کی مخالفت نے جماعت اسلامی کی حمایت کو کچھ حد تک کم کیا، اور کچھ افراد 1990 کی دہائی میں متحدہ قومی موومنٹ MQM کی طرف چلے گئے۔ بھارت پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، لیکن جماعت اسلامی کی بھارت مخالف پوزیشن میں نزاکت ہے، اور زیادہ تر پاکستانیوں کی طرح جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ ایک بڑی جنگ تباہ کن ہوگی۔ حالیہ اشارے ملے ہیں کہ جماعت اسلامی کشمیر کے معاملے پر بھارت کے ساتھ سیاسی مذاکرات کی حمایت کر سکتی ہے۔ اس کی پوزیشن حکومت کے بہت قریب ہے، جس نے 2003 کے آخر میں بھی اس سمت میں قدم اٹھایا تھا۔ جماعت اسلامی امریکہ کے غالب کردار کو تسلیم کرتی ہے، لیکن وہ ماضی میں پاکستانی فوجی حکومتوں، اسرائیل اور بھارت کی امریکی حمایت سے سخت اختلاف رکھتی ہے۔ اگرچہ جماعت اسلامی کی قیادت امریکہ سے رابطے رکھتی ہے، لیکن اس نے اس کورس میں شامل ہو کر واشنگٹن پر اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کا الزام لگایا۔ پارٹی عسکریت پسند ہے، لیکن فوجی حکومت کی سخت مخالف ہے۔ پرویز مشرف کو جماعت اسلامی کی قیادت نے خاص طور پر حقیر جانا۔ 1999 کی بغاوت کے بعد جماعت اسلامی نے سول حکومت کی بحالی کا مطالبہ کیا، اور پھر مشرف سے مطالبہ کیا کہ وہ یا تو فوجی سربراہ یا صدر کی حیثیت سے ایک عہدہ چھوڑ دیں۔ جماعت اسلامی کی قیادت کا فوج کے ساتھ قریبی تعلق ہے، لیکن وہ پاکستان کی مسلح فوج کو دوبارہ منظم کرنا چاہتی ہے، جسے وہ نو آبادیاتی دور کی آخری نشانیوں میں سے ایک کے طور پر دیکھتی ہے۔ جماعت اسلامی دیگر اسلامی جماعتوں سے زیادہ نمایاں طور پر مختلف ہے، کیونکہ یہ اسلامی اصولوں کے اندر رہتے ہوئے خواتین کی تعلیم کی بھرپور حمایت کرتی ہے۔
جماعت اسلامی کی کئی اعلیٰ تعلیم یافتہ پاکستانی خواتین رکن ہیں اور قاضی حسین احمد کی ایک بیٹی 2002 میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں منتخب ہوئی تھی۔ جماعت اسلامی کی قیادت عالمی برادری میں قبولیت کی خواہاں ہے اور وہ دنیا کے سامنے ایک اعتدال پسند چہرہ پیش کرنا چاہتی ہے۔ اس نے کئی غیر ملکی حکام کی میزبانی کی ہے، جن میں کئی امریکی سفیر بھی شامل ہیں، اور اس کا ایک ماہر عوامی تعلقات کا نظام ہے۔ قاضی حسین احمد نے کئی غیر ملکی تحقیقی مراکز اور تھنک ٹینک سے خطاب کیا، جن میں بروکنگ انسٹیٹیوشن بھی شامل ہے، اور وہ پاکستان کی وزارت خارجہ سے خطاب کرنے والے پہلے مذہبی جماعت کے رہنما تھے۔ جماعت اسلامی کی دیگر دو خصوصیات خصوصی توجہ کی مستحق ہیں۔ ایک یہ کہ وہ دیگر جماعتوں کے ساتھ اتحاد میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور دوسری یہ کہ وہ کبھی کبھار تشدد کا سہارا بھی لیتی ہے۔ جماعت اسلامی نے مختلف اور بعض اوقات متضاد جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی ایک طویل تاریخ رکھی ہے۔ ضیاء الحق کے دور میں جماعت اسلامی نے بحالی جمہوریت کی تحریک بنائی، اور جب ضیاء کا انتقال ہوا اور پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی تو جماعت اسلامی نے ایک اور اتحاد IJI اسلامی جمہوری اتحاد میں شمولیت اختیار کی، جسے انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پیپلز پارٹی کی حکومت کو قابو میں رکھنے کے لیے تشکیل دیا تھا۔ اس میں قدامت پسند جماعتیں شامل تھیں، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ PML، جس کا مشترکہ مقصد پیپلز پارٹی کی مخالفت اور اقتدار میں آنا تھا۔ یہ ISI کی معاونت میں بنایا گیا اتحاد کامیاب رہا۔ حالانکہ مسلم لیگ ضیاء الحق کی حکومت کی مضبوط حمایتی رہی، حال ہی میں جماعت اسلامی متحدہ مجلس کا ایک اہم رکن بن گئی، جو 6 جماعتوں کا اتحاد ہے، اور اس کے ساتھ ہی 5 دیگر اسلامی جماعتیں ہیں۔ ان جماعتوں کی نظریاتی سمت جماعت اسلامی سے مختلف ہے۔ ان میں سے بیشتر سخت فرقہ وارانہ ہیں اور کسی نہ کسی اسلامی مدرسے سے وابستہ ہیں۔ جماعت اسلامی نے زیادہ شدت پسند اسلامی گروہوں کے ساتھ بھی اتحاد کیا، اور اس کی اپنی پرتشدد تاریخ بھی ہے۔ جماعت اسلامی کا طلبہ ونگ اسلامی جمعیت طلبہ باضابطہ طور پر فروری 1947 میں قائم ہوا اور لاہور کی پنجاب یونیورسٹی میں خاص طور پر اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ جماعت اسلامی کے موجودہ امیر قاضی حسین احمد سمیت جماعت کے کئی مستقبل کے قائدین اس تنظیم کے کارکن رہ چکے ہیں۔ 1999 کے ایک اندازے کے مطابق اس تنظیم کے بنیادی ارکان کی تعداد 2400 تھی، لیکن اس کے پاس تقریباً 1/4 ملین کارکن تھے، جو زیادہ ڈھیلے ڈھالے نظم و ضبط کے تحت تھے۔ اصل میں طلبہ کے لیے ایک تبلیغی تحریک کے طور پر تصور کیا گیا تھا، لیکن یہ مصر کے شدت پسند اخوان المسلمین کے زیر اثر بائیں بازو کے طلبہ کے خلاف ایک ملیشیا میں بدل گئی، جس نے 1950 کی دہائی میں سڑکوں پر پرتشدد مظاہرے کیے۔ IJT کو 1959 سے لے کر 1971 کے دوران شدت پسند بنایا گیا، جب یہ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی اور مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ اور بنگالی علیحدگی پسندوں کے خلاف جماعت کی قومی مہم کی اہم قوت بن گئی۔ IJT، جس کے مہاجر عناصر آگے تھے، پاکستان آرمی اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی ہدایت پر مشرقی پاکستان میں نیم فوجی کارروائیوں میں شامل ہوئی۔ اس سے اس تنظیم کی تبدیلی مکمل ہو گئی اور یہ ایک تبلیغی اور مذہبی تنظیم سے ایک عسکریت پسند قوت بن گئی۔ جماعت اسلامی کا کشمیر میں ایک اہم عسکریت پسند گروپ حزب المجاہدین کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ 2003 میں جماعت اسلامی پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ پاکستان میں القاعدہ اور طالبان رہنماؤں کے لیے متعدد محفوظ گھروں کی نگرانی کر رہی تھی۔ مشکوک طور پر حکومت نے جماعت اسلامی کو بری و ذمہ قرار دیا، اور ISI نے غیر معمولی پریس کانفرنس میں جماعت اسلامی کو گرفتار شدہ القاعدہ کے آپریٹر سے کسی قسم کا تعلق نہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ واضح نہیں کہ یہ ایک نئی دہشت گردی کی صورتحال تھی، جماعت اسلامی اپنے اتحاد کے کچھ ساتھیوں کو خوش کر رہی تھی، یا یہ کوئی معمولی واقعہ تھا جہاں مقامی جماعت اسلامی کے کارکن اپنی مرضی سے عمل کر رہے تھے۔ القاعدہ کے ساتھ جماعت اسلامی کے ممکنہ تعلقات بہت سے دیگر سوالات کو جنم دیتے ہیں۔ کیا یہ ایک نئی پیش رفت ہے یا یہ طویل عرصے سے جاری ہے؟ کیا جماعت اسلامی کے اندر القاعدہ کے خفیہ سیل موجود ہیں، یا یہ تعلق، اگر یہ واقعی ہے، جماعت اسلامی کے طالبان اور القاعدہ کے قریب تر جماعتوں کے ساتھ نئے اتحاد کا عارضی نتیجہ ہے؟ جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے جو آئین پسندی کا دعویٰ کرتی ہے اور اپنے آپ کو پاکستان کی اسلامی تحریک کے ایک معتدل چہرے کے طور پر پیش کرتی ہے۔ جماعت اسلامی طویل عرصے سے بدنام زمانہ گل بدین حکمت یار کی قریبی حمایتی رہی ہے۔ جب حکمت یار کابل یونیورسٹی میں طالب علم تھا تو وہ جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی کے خیالات سے متاثر ہوا، جیسا کہ ایک اور شدت پسند اسلامی رہنما برہان الدین ربانی تھے۔ حکمت یار نے افغانستان پر سوویت قبضے کے دوران جماعت اسلامی کے ساتھ قریبی تعاون کیا، اور ISI کی سرپرستی میں جماعت اسلامی کے کئی کارکن مجاہدین میں شامل ہوئے۔ جیسا کہ کئی افغانیوں کو جماعت اسلامی نے پاکستان میں تربیت دی، حکمت یار نے بعد میں طالبان کے خلاف لڑائی کی، اور کچھ عرصہ کے لیے ISI نے حکمت یار اور طالبان دونوں کی حمایت کی، لیکن وہ اب طالبان کے ساتھ اتحاد میں ہیں۔
جماعت اسلامی ابھی تک قومی سطح پر انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ اس کا غلبہ پاکستان کے چند علاقوں میں ہے، خصوصاً شہری علاقوں میں، جہاں اس نے متعدد ناظمین مقامی عہدیداروں کا انتخاب کیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ بھارت کی ہندو قوم پرست بھارتیہ جنتا پارٹی سے مشابہت رکھتی ہے، جیسا کہ اس جماعت نے کچھ سال قبل اپنی تیز رفتار ترقی کے بعد کیا تھا۔ اگر جماعت اسلامی کو سیاسی طور پر ترقی کرنی ہے تو اسے اپنے مذہبی قومی بیانات کو کم کرنا ہوگا اور علاقائی اور حتیٰ کہ مرکزی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اتحاد کرنا ہوگا، نہ کہ صرف دیگر اسلامی جماعتوں کے ساتھ۔ یہ اس وقت ناممکن ہو جائے گا جب جماعت اسلامی کی قیادت احمدیوں، پارسیوں، ہندوؤں یا بیرونی تعلقات رکھنے والے پاکستانیوں کو ناقابل اعتماد قرار دینے کی بات کرے گی۔ قاضی حسین احمد کے کچھ بیانات اور MMA اتحاد کے بیانات نے غیر مسلموں اور اسلامی فرقوں بشمول اسماعیلی آغا خان فاؤنڈیشن جیسے معزز گروہوں کے خلاف اسلام پسندوں کی عدم برداشت کے بارے میں شدید تنقید کو جنم دیا۔ انتہائی یا انتہا پسند گروپوں کے بارے میں ایک بحث طلب سوال یہ ہے کہ کیا جمہوری سیاسی عمل میں شرکت ان پر اعتدال پسند اثر ڈال سکتی ہے؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خراب جمہوریت کا علاج مزید جمہوریت ہے، جبکہ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ غیر لبرل جمہوریت حقیقی جمہوریت کو نقصان پہنچاتی ہے اور کرپٹ اور آمرانہ حکومتوں کو جنم دیتی ہے۔ پاکستان میں ہونے والی پیش رفت اس مسئلے پر زیادہ روشنی نہیں ڈالتی ہے۔ جماعت اسلامی دونوں سمتوں میں آگے بڑھنے کی پوزیشن میں ہے۔ اگر یہ پرامن طریقوں سے اقتدار تک نہیں پہنچ سکتی تو کیا یہ اپنی سڑکوں پر لڑائی کے دنوں کی طرف واپس جائے گی؟ یہ ایک مضبوط امکان ہے اگر ملک میں دوبارہ عدم استحکام پیدا ہو جائے، لیکن اس بار اسے علماء کی جماعتوں کے فوجی دستوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔